الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وإذا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بارك الله کیا خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں اور دامن مصطفیٰ یہ ہم چھوڑ دیں ایسا کمزور ایمان ہمارا نہیں اور رحمت سے ان کی جو منہ پھیر لے تو عالم میں اس کا گزارا نہیں اور خود خدا نے یہ مصطفیٰ سے فرما دیا خود خدا نے یہ مصطفیٰ سے فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں میرے قابل صد احترام واجب صد قاضی جناب حضرت علامہ مولانا قاری غلام اصغر گولڑوی آوان صاحب نہایت عزت و احترام کے لائق عالم بعمل آپ کے علاقے کی ممتاز مذہبی شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد افضل صاحب اور معزز و محترم دیگر علماء کرام سامعین گرامی قدر وقت بڑا محدود و مختصر ہے آپ حضرات نے توجہ کے ساتھ میری بات سننی ہے انشاءاللہ ساری بات سمجھ بھی آئے گی ذہن میں بھی بیٹھ جائے گی موضوع ہے عظمت میلاد مصطفیٰ کیا موضوع ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے 9ویں سپارے کے آخر سے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے 9واں سپارہ ہے اس کے آخری صفحے کے اوپر یہ آیت موجود ہے اس آیت میں اللہ نے نبی کے میلاد کی عظمت کو بیان کیا اب ذرا حضرات نے توجہ رکھنی ہے اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ ایک دن ابو جہل نے مکے کے سارے کافروں کو اکٹھا کیا اور کعبے کے صحن کے اندر چلا گیا وہاں پہ جا کے اس نے کعبے کے پردوں کو پکڑا اور دعا مانگی دعا کیا تھی جو دعا ابو جہل نے مانگی اللہ نے اس کی دعا کو قرآن کا حصہ بنا دیا دعا یہ تھی اس نے کہا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ ابو جہل نے کہا کہ اے پروردگار اے اللہ اگر تیرا نبی سچا ہے تیری کتاب سچی ہے اور یہ مذہب اسلام سچا ہے اس نبی کو ماننے والے اگر سچے ہیں تو میں نہیں مانتا اگر وہ سچے ہیں تو میرے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے تاکہ دنیا کو پتا چلے صحیح کون ہے غلط کون ہے روز روز کا جھگڑا ختم ہو جائے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اے اللہ میں نہیں مانتا تو میرے اوپر پتھروں کی بارش کر اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ یا جو تو چاہے وہ عذاب میرے اوپر نازل کر دے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ جو ان کو نہیں مانتے ان کا یہ انجام ہوتا ہے اور اگر عذاب نہ آیا مطلب یہ ہوگا کہ میں ٹھیک ہوں بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ گھبرائے تو نہیں پریشان تو نہیں ڈر تو نہیں لگ رہا
انشاءاللہ آپ کا جلوس وقت مقررہ پہ یہاں سے روانہ ہو جائے گا، آپ نے ذرا توجہ رکھنی ہے۔ ابو جہل نے یہ انتہائی خطرناک دعا مانگی اور قربان جائیے ہمارے رب نے اس دعا کو قرآن کا حصہ بنا دیا، اور اس لیے بنایا کہ اس دعا سے عظمت میلاد مصطفیٰ کا ثبوت ملتا ہے۔ اب اس دعا کی بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، مکے کے ایک ایک گھر میں اس دعا کی خبر پہنچ گئی، آس پاس کے جو دیہات تھے ہر طرف اس دعا کا غلغلہ مچ گیا۔ لوگ کہنے لگے کہ چلے اب روز روز کا جھگڑا ختم ہو جائے گا، اس کے اوپر عذاب آ گیا تو پتہ چل جائے گا کہ وہ سچے ہیں، نہ آیا تو پتہ چل جائے گا یہ سچے ہیں، کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور ہوگا، یہ جو روز روز کا فساد ہے اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ اب لوگوں نے انتظار شروع کر دیا۔ لیجیے صاحب، وہ پہلا دن گزرا، لوگ انتظار میں رہے، نظریں ابو جہل کے اوپر جمی نہیں کہ اسے کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ پہلا دن گزرا، ابو جہل بالکل صحیح سلامت۔ دوسرا دن آیا، لوگ پھر انتظار میں کہ ہو سکتا ہے اب کچھ ہو جائے۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، ابو جہل کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تیسرا دن آیا، مکے کے لوگ، مرد، عورتیں، بچے، بڑے، بوڑھے، جوان، مسلمان، کافر، سارے ابو جہل کی خبر پہ خبر لے رہے ہیں۔ بار بار اس کی طرف بندہ جاتا ہے کہ دیکھ کے آؤں کہ اسے کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اور صاحبو تیسرا دن بھی گزر گیا، ابو جہل کے اوپر عذاب تو ایک طرف، اس کے سر میں خارش کی بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ جب تیسرا دن گزرا، صحابہ بڑے پریشان ہوئے، اداس ہو گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، ہمیں اللہ کے، آپ کے، قرآن کے، اسلام کے اور اپنے سچے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن آقا یہ تو بتائیے کہ اگر ہم سچے ہیں تو اس پہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ وہ کیوں صحیح سلامت، خوش و خرم، ہٹا کٹا، تازہ تگڑا، بالکل تیار پھر رہا ہے؟ مرا کیوں نہیں ابھی تک، پتھر کیوں نہیں برسے؟ صحابہ کا یہ سوال ہمارے آقا نے سنا اور سر کو جھکا دیا۔ ادھر نبی کا سر جھکا، ادھر اللہ نے قرآن کی آیتوں کو نازل کرنا شروع کر دیا۔ اب اللہ نے وجہ بیان کی کہ اس پہ عذاب کیوں نہیں آیا، اور جو وجہ بیان کی اسے سن کے صحابہ کے ایمان بھی تازہ ہو گئے، نبی کے میلاد کی عظمت بھی سمجھ میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب، اس نے کعبے کے پردوں کو پکڑ کے دعا مانگی ہے کہ اگر یہ سچے ہیں تو میرے اوپر عذاب آئے۔ میرے محبوب سن لو، اس پہ عذاب نہیں آئے گا، اس لیے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے محبوب جدھر تیرا قدم لگ جائے ادھر میرا عذاب نہیں آ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، جشن آمد مصطفیٰ، نعرہ اہل سنت۔ آپ صاحب مزید کو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ اتنے جلیل القدر علماء کو سننے والے ہیں۔ قاری غلام اصغر چشتی گولوی صاحب بیٹھے ہیں، علامہ محمد افضل صاحب تشریف فرما ہیں، مصنف بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، دونوں ہستیاں۔ صاحبو یہ 12 ربیع الاول کا تحفہ ہے مکے والوں کے لیے۔ پہلے قحط بھی پڑتا تھا، زلزلے بھی آتے تھے، عذاب بھی آتے تھے، لوگ نیست و نابود بھی ہوتے تھے، زمینیں بھی پھٹتی تھیں، لوگ اندر بھی دھنس جاتے تھے،
لیکن جب 12 ربیع الاول کے دن ہمارے آقا کا قدم مکے کی زمین پہ لگ گیا، اللہ نے فرمایا دنیا والوں، نبی کا قدم لگنے کے بعد، میرے نبی کی ولادت اور اس کے میلاد کے بعد نہ اس شہر میں عذاب آ سکتا ہے، نہ زمین دھنس سکتی ہے، نہ صرف عذاب سے یہ شہر محفوظ ہو گیا ہے، بلکہ اب اس شہر کی یہ شان ہے کہ قرآن میرا ہوگا، مگر میں قسم اس شہر کی سرزمین کی اٹھایا کروں گا۔ میرے محترم سامعین، یہ اس نبی کا قدم آج کے دن اس مبارک زمین کے اوپر مکے کی سرزمین پہ لگا تھا، جسے اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا اور جسے اللہ اپنے نور سے پیدا کرے سب سے پہلے وہ نور جب زمین پہ جلوگر ہو، اللہ نے زمین کو کیا کچھ عطا کیا ہوگا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کا نور آدم علیہ السلام کے سینے کے اندر رکھا۔ اب ہمارے آقا کے شجرے کی ابتدا ہوئی، حضور کے شجرے کا سفر شروع ہوا، اور سنیے اس شجرے کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا کا شجرہ 12 ربیع الاول کے دن جو سنتا ہے اور جو پڑھتا ہے، اللہ اسے زندگی کی آخری سانسوں تک کسی کا محتاج نہیں ہونے دے۔ کسی کا نہ محتاج ہونا، کسی کا محتاج نہ ہونا، یہ وہ دعا ہے جو ہمارے آقا ہر نماز کے بعد مانگا کرتے ہیں۔ حالانکہ سرکار کسی کے محتاج تو نہیں ہو سکتے، حضور ہر دعا کے بعد کہتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من ان ارد الی ارذل الامور۔ حضور فرماتے تھے اللہ میں اس زندگی سے پناہ مانگتا ہوں جس زندگی میں انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اس شجرے کو سنے اور اس عقیدت کے ساتھ سنے کہ یہ ہمارے آقا کا شجرہ ہے، جو سنے گا اللہ اسے کبھی محتاج نہیں ہونے دے گا۔ اللہ نے سب سے پہلے ہمارے آقا کا نور آدم علیہ السلام کے سینے میں رکھا، پھر آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس علیہ السلام کے سینے میں، پھر شیس علیہ السلام کے بیٹے انوش، انوش کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے مہلائیل، مہلائیل کے بیٹے یالد، یالد کے بیٹے ادریس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام کے بیٹے متوشالہ، متوشالہ کے بیٹے لامل، لامل کے بیٹے نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ارفشاد، ارفشاد کے بیٹے شالق، شالق کے بیٹے عابد، عابد کے بیٹے فالق، فالق کے بیٹے ارمو، ارمو کے بیٹے شاروخ، شاروخ کے بیٹے ناہور، ناہور کے بیٹے تارخ، تارخ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے نبت، نبت کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے حمیسہ، حمیسہ کے بیٹے یسا، یسا کے بیٹے اولاد، اولاد کے بیٹے اور کے بیٹے ادران، ادران کے بیٹے مات، مات کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مزر، مزر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، یقین جانیے آپ کے ان نعروں نے یہ ربیع الاول کے 12 دنوں کی میری تھکاوٹ اتار کے رکھ دی۔ یہ جو نعرہ ہے یہ خون کو گرماتا، جذبوں کو جلا بخشتا، جوش اور طاقت کے اندر اضافہ کرتا ہے۔
اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرتا ہے، اس لیے جب نعرے کا وقت آئے تو پورے سینے کی قوت کے ساتھ نعرے کا جواب دیں۔ سبحان اللہ کہنے کی باری آئے تو پوری طاقت کے ساتھ سبحان اللہ کہیں، اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے محترم سامعین، میں نے جتنی دیر آپ کے سامنے تقریر کرنی ہے آدھا وقت گزر چکا ہے، آدھی تقریر بھی ہو چکی ہے۔ یا آپ نے سبحان اللہ کہنے کے اندر کفایت شیاری سے کام نہیں لینا۔ حضور کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ میرا امتی اگر ایک دفعہ اللہ کہے، یعنی کہ سبحان اللہ تو دور کی بات ہے نا، وہ تو بہت بڑا جملہ ہے۔ سرکار نے فرمایا میرا امتی اگر ایک دفعہ اللہ کہتا ہے، اللہ 70 دفعہ اس کا جواب دیتا ہے۔ اور جب سبحان اللہ کہا جائے تو آپ سوچیے اللہ کتنی دفعہ جواب دیتا ہوگا۔ یہ سبحان اللہ کا پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ آپ نبی کی شان سنتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ آپ سنیے تو صحیح کہ شان آپ نبی کی سنتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ، اس سے پتا چلا جو اصل میں نبی کی تعریف ہے وہی اللہ کی تعریف ہے۔ جو نعت مصطفیٰ ہے وہ حقیقت میں حمد خدا ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ آپ جلوس لے کے آئے اس مسجد کے اندر، یہاں سے آپ نکلیں گے، اپنے اپنے مقامات کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ یہ بچے، یہ لڑکے، یہ جوان، یہ بزرگ آپ کے ہمراہ ہیں، یا رسول اللہ کے نعروں کی گونج ہوگی۔ اور آج آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس جلوس کو بدعت کہتے ہیں، اس کے اوپر ناجائز ہونے کے فتوے لگاتے ہیں، آج ذرا دل تھام کے سن لیں کہ آپ کن لوگوں کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 باب الہجرت کی روایت، جب ہمارے آقا مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ کی طرف آئے، مدینے کے لوگوں نے پورے شہر کی صفائی، حد المقدور حسب استطاعت جتنا وہ کر سکتے تھے اس حد تک شہر کو سجایا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے گھروں کی صفائی کی، ان کے گھروں میں جو بیٹھکیں تھیں، جو مہمان خانے تھے، ان کو تیار کیا۔ عمدہ قسم کے بستر امیروں نے، سرمایہ داروں نے لا کے رکھے کہ ہمارے شہر میں آج مہمان آ رہے ہیں، نہ جانے وہ کس کے گھر ٹھہرتے۔ اور جس دن حضور مدینہ منورہ کے اندر وارد ہوئے، آپ کا ورود مسعود ہوا، جب حضور مدینہ میں پہنچے، اس دن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے فصائد الرجال والنساء فوق البیوت، جو مرد اور عورتیں تھیں وہ گھروں کی چھتوں کے اوپر چڑھ گئے۔ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخُدَامُ فِي الطُّرُقِ، بچے اور جوان جو لوگ چل سکتے تھے وہ مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے، جلوس نکالتے تھے۔ وَيُنَادُونَ یا محمد یا رسول اللہ، وہ یا محمد اور یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے۔ آپ پتہ چل گیا کہ آپ ان کی سنت بھی عمل کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کہہ سکتے ہیں شاہ صاحب یہ جو آپ نے روایت بیان کی ہے یہ تو حضور کی ولادت کے بارے میں نہیں ہے۔ اس وقت تو حضور کی عمر مبارک 53 سال تھی جب مدینے کے لوگوں نے جلوس نکالا، حضور کی عمر 53 سال تھی جب آپ مدینے میں پہنچے۔ یہ جو آپ روایت بیان کر رہے ہیں یہ تو ولادت کے بارے میں نہیں ہے، حضور کی ولادت میں نہیں نکلا، ولادت تو 53 سال پہلے ہو چکی تھی۔ میرے محترم سامعین، ہو سکتا ہے کوئی آپ کے سامنے یہ اعتراض کرے، آپ متاثر ہو جائیں، اس لیے اس اعتراض کا جواب بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میری دعا ہے کہ اس اعتراض کا جواب آپ کو سمجھ میں آ جائے، میں سمجھوں گا کہ آپ نے میری اس تقریر کی قیمت ادا کر دی اور آپ کے عقیدے کی حفاظت ہو۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ مدینے کے لوگوں نے جو جلوس نکالا تھا وہ نبی کی ولادت پہ نہیں نکالا تھا، تو صاحب آپ اس سے کہیے کہ ذرا یہ بتاؤ جس دن ہمارے آقا مدینے گئے تھے وہ مہینہ کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی، دن کون سا تھا؟ ایک نہیں 11 کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے جس دن ہمارے آقا مدینے پہنچے
مدینے کے لوگوں نے مدینے کو سجایا، جلوس نکالے، یا محمد اور یا رسول اللہ کا نعرے لگائے۔ وہ جو مہینہ تھا اس کا نام تھا ربیع الاول، دن کا نام تھا سوموار، اور تاریخ تھی 12۔ اس سے پتہ چلا ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نبی کی آمد کی خوشی منانا یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ مدینے کے صحابہ کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ بڑے ذوق شوق کے ساتھ آپ نے نعرے لگائے۔ یہ آپ کا نعرہ میرے لیے اس طرح ہے جس طرح صحرا کے اندر ایک بھٹکے ہوئے پیاسے شخص کو ٹھنڈے میٹھے پانی کا پیالہ مل جائے۔ یہ آپ کے نعرے ہمیں بڑی لذت دیتے ہیں۔ ان نعروں میں وہ لذت ہے جب گرمیوں میں روزہ رکھ کے سخت پیاس لگی ہو، آپ افطار کریں اور ٹھنڈا میٹھا پانی جب لبوں سے ٹکراتا ہے، جو سکون اس وقت آتا ہے، ہمیں آپ کے نعروں سے وہ سکون ملتا ہے۔ صاحبان گرامی قدر، یہ مدینے کے لوگوں نے جلوس نکالے، آپ ان کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ اور یہ مدینے کے لوگ کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ مدینہ اور شہر ہی وہ ہے جس کا سنگ بنیاد محبت رسول کے اوپر رکھا گیا تھا۔ علماء موجود ہے، حضرت صاحب کی تشریف فرمائیں۔ یہ مدینے کا شہر حضور کی آمد سے 1000 سال پہلے آباد ہوا۔ کتنے سال پہلے؟ 1000 سال پہلے، 10 صدیاں پہلے یہ شہر آباد ہوا تھا۔ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے، ابن سعد نے بھی اس روایت کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یمن کا بادشاہ طبہ حمیری، یہ جو طبہ حمیری بادشاہ ہے، اللہ نے اس کا ذکر قرآن کے اندر بھی کیا ہے۔ اس کا لشکر مدینے کی سرزمین کے پاس سے گزرا، اللہ نے اس لشکر کا ذکر بھی قرآن میں کیا۔ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ، یہ 27ویں سپارے کے الفاظ ہیں۔ علامہ قاری سلام اللہ پانی پتی ان الفاظ کے تحت لکھتے ہیں کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام طبہ حمیری تھا۔ وہ اپنا لشکر لے کر اور اپنے ملک کے 400 جید علماء اور ان کے استاد شامول کو لے کے مدینے کی سرزمین سے گزرا۔ جیسے ہی اس نے قدم رکھے، اس کا جسم کانپنے لگ پڑا، وجدانی کیفیت طاری ہو گئی۔ جیسے ہی اس کا پاؤں مدینے کی سرزمین کے ساتھ مس ہوتا تھا، جسم کے اوپر وائبریشن ہوتی تھی، اس نے قدم پیچھے ہٹا کے 400 علماء اور ان کے استاد شامول کو بلا کے کہا، اس جگہ کا حساب کتاب کرو، مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے بلکہ خاص الخاص جگہ۔ 400 علماء آئے، ان کے استاد شامول بھی آئے، انہوں نے بہت بڑا گول دائرہ لگایا اس پوری سرزمین پہ جو جسم کو جھٹکا دیتی تھی، اور پھر اس دائرے کے باہر بیٹھ کر یہ جو 400 علماء تھے، قرآن اور زبور کے عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، انجیل اس وقت نازل نہیں ہوئی تھی، یہ علم نجوم، جفر اور رمل کے بھی ماہر، ستارہ شناسی کے بھی وہ ید طولہ اس کے اندر رکھتے تھے۔ ان 400 علماء نے اس دائرے کے باہر بیٹھ کر کھانے بنائے، ذائچے بنائے، جمع تفریق ضرب تقسیم کرتے رہے، اعداد و شمار ان کے اندر مصروف رہے۔ صبح سے لگے، عصر کا وقت ہو گیا۔ عصر کے بعد شامول نے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ سلامت، یہ زمین جو جسم پہ وجد طاری کرتی ہے، یہ کوئی عام زمین نہیں ہے۔ اس زمین کی پہلی خصوصیت یہ ہے، آج سے 1000 سال کے بعد اللہ کے آخری نبی کا قدم اس زمین کے اوپر لگے گا۔ وہ قدم جس کے بارے میں رب کہتا ہے جہاں پہ لگ جائے ادھر عذاب نہیں آ سکتا۔ اور اس نے کہا دوسری بات یہ ہے، جب وہ نبی یہاں پہ آئیں گے عمر 53 سال ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے، جس دن وہ یہاں پہ آئیں گے پھر 10 سال ادھر گزاریں گے، اور چوتھی بات یہ ہے 10 سال گزارنے کے بعد ان کا مزار بھی یہیں پہ بنے گا۔ اور اب شامول نے کہا کہ میں اور میرے 400 شاگرد اپنے وطن واپس جانا نہیں چاہتے۔ بادشاہ سلامت، آپ ہمیں یہاں پہ گھر بنا کے دے دیں 400،
ہم یہاں پہ آباد ہونا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں اور اس نبی کا انتظار کریں۔ بادشاہ نے کہا کہ حضور والا شاہول آپ کیسی بات کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ 1000 سال کے بعد وہ آئیں گے، آپ یہاں پہ رہ کے ان کا انتظار کرنا چاہتے ہیں، 1000 سال کے بعد تو تمہاری ہڈیاں بھی مٹی کے اندر مل جائیں گی، تم زندہ نہیں رہو گے، تو کیا فائدہ یہاں پہ رہنے کا؟ شاہول نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کو اس نبی کی شان کا پتہ نہیں ہے، ہم اس نبی کو دیکھیں یا نہ دیکھیں بات کی بات ہے، اور ان کا زمانہ پائیں یا نہ پائیں یہ بات نہیں۔ اے بادشاہ سلامت، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ شہر آباد کریں، یہاں پہ رہیں، یہاں پہ جئیں، یہاں پہ مریں، یہاں پہ دفن ہو جائے، اور اگر اس نبی کا قدم بھی ہماری قبر پہ لگ گیا، اللہ اسی وجہ سے ہمیں بخش کے جنت میں داخل کر دے گا۔ کتوں ہو لگے بخت میرے سولے کہ تشریف لے آمن او دکھیاں تے بلے، کہ اچانک پکار اٹھی سی خلق ساری کہ آ گئی مدینے نبی دی سواری، کہ کوئی جا کے ہے کہندا کرم ہی کماؤ، میرے گھر بھی آقا تشریف لے آؤ، اے سن کے گئے کھل سرکار دے لب، دو عالم دے غمخار تے مختار دے لب، کہ او دی ہوئے گی منظور عرضی، جتھے ہوئے گی میری داچی دی مرضی۔ اے سن کے فضاواں رنگ آمیز ہویاں، سب دیاں دھڑکنا دل دیاں تیز ہویاں، خالق دے دل وچ اے ہو ارادے، الہی میرے بوئے ڈاچی بٹھا دے، اور چلی جدوں سب گلاں نو چھڈ گئی، تے بلند پرشی کو سب محلہ نو چھڈ گئی، تے غریبی زمانے جو نمبر ہے لے گئی، اور ایوب دے جا کے بوئے تے بہ گئی۔ اونٹنی ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھی، اونٹنی بھی جانتی تھی کہ نبی کے عاشق کا خط اسی گھر میں پڑا ہوا۔ اونٹنی بیٹھی، لوگ اس کے آس پاس جمع ہو گئے، مبارکباد کی آوازیں اٹھی، مرحبا کا شور گونج گیا۔ ابو ایوب انصاری کی بیوی آئی دروازے کی درز سے، اس نے آنکھ لگا کے دیکھا، باہر شور نظر آیا، ہجوم نظر آیا، اور پھر کیا ہوا؟ شاعر کہتا ہے اچانک اونا دی بیوی ہے کہندی، اے بوئے تے کی شور یا کھڑ ہے کہندی، اے بوئے تے کی شور تسی جا کے ویکھو، اے مقدر نو اپنے ازما کے ویکھو۔ تے او دی گل سن کے ایوب دوڑے، دامن خیالات تے فکران چھوڑے، اور نکلے جدوں بن کے چاہت دا سہرا، اور نکلے جدوں بن کے چاہت دا سہرا، نظر آ گیا سی محمد دا چہرہ۔ تے بیوی نو کہہ دیں سرور آ گئے نے، ادھر آ کے ویکھ حضور آ گئے نے۔ صاحبو حضور تشریف لے آئے، ابو ایوب انصاری باہر گیا، اس کی آقا تشریف لائے، حضور نے فرمایا نہیں، تبا حمیری کا خط پہلے پڑھوں گا پھر دعا کروں گا تب تیرے گھر کے اندر جاؤں گا۔ حضور نے خط پڑھا، صحابہ کو سنایا، دعا کی اور صحابہ کو منع کیا۔ تفسیر بدری کی روایات ہے، حضور نے فرمایا میرے صحابہ لوگ بادشاہوں کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، لا تسبوا طبا فإنه كان رجلا صالحا، طبا حمیری کو کبھی بھی گالی نہ دینا، اس لیے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، کیونکہ ہمارے نبی کا محب تھا۔ پھر سامعین گرامی قدر ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں اب تقریر سمیٹ رہا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے پاس آیا، پوچھا گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے؟ اس نے کہا 2 روٹیاں، چھوٹی سی سالن کی کولی رقبہ، کولی چھوٹی، تھوڑا سا سرکہ اور سادہ پانی۔ کہتے میں بڑا پریشان ہوا، اتنے بڑے مہمان آئے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن بیوی بڑی سمجھدار۔ انہوں نے کہا ابو ایوب انصاری فکر نہ کر،
ابو ایوب انصاری نے کہا کہ کسی کے گھر سے لے آتا ہوں اور لگا ان مہمانوں کے آنے کے بعد دوسروں سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کھانا بنانا میرا کام، دسترخوان لگانا تیرا کام، اور ہمارے مقدر جگانا یہ مہمانوں کا کام ہے. یہ بعض عورتیں ہوتی ہیں وہ غریبی میں بھی صابر شاکر ہوتی ہیں، سمجھدار ہوتی ہے. اسی لیے والد شاہ صاحب کہتے ہیں کہ عورت سمجھدار ہونا تو شوہر کو زمین سے اٹھا کے آسمانوں پہ بٹھا دیتی ہے، اور اگر بگڑ جائے تو آسمان پہ چڑھے ہوئے کو وہاں پہ پھینکتی ہے جہاں سے اس کی ہوا بھی نہیں آتی. بعض عورتیں ہر حال میں خوش رہتی ہیں، شوہر کے ساتھ آپ. والد شاہ کہتا ہے تیری وعدت مال کا جا سکتے تھے. والد شاہ نے عورتوں کا نچوڑ نکالا، نفسیات. تیری وعدت مال کا جا صدقے، کرم پیا کرنا ہے سچیاں کوڑیاں تے، ایک کالیاں رج کے کالیاں نے، حسن وڈنا ہے ود ود گوریاں تے، ایک خوشی نال رات دے باسی پیاں کھان ٹکڑے تے، ایک پٹدیاں نے حلوے پوریاں تے ایک محملی سیج تے بھی روندیاں نے تے ایک وسدیاں نے صدا پھوڑیاں تے، ایک سونے نال پریاں پیاں کرن شکوے، ایک سونے نال پریاں پیاں کرن شکوے تے ایک خوش نے کچ دیاں چوڑیاں تے بارسا ڈنگ اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے، کئیاں دے محل تے کئیاں دے روڑیاں دے. بیوی نے کھانا تیار کیا، سامنے رکھا، حضور آئے، فقرا اما کرا، سرکار نے قرآن کی آیتیں پڑھی، سما دعا بالبرکہ، پھر دعا کی تاکہ عمر کو پتہ چل جائے کھانا سامنے رکھ کے قرآن پڑھ کے دعا مانگنا، ختم دینا بدعت نہیں ہے، سنت مصطفیٰ. ابو ایوب انصاری نے کہا یا رسول اللہ کھانا کھائیں. حضور نے اپنی چادر کی دسترخوان پہ ڈال دی اور کہا ابو ایوب انصاری آج صرف میں نہیں یہاں سے کھانا کھاؤں گا. آج مدینے میں 1000 گھر ہے، 4000 آبادی ہے. آج مدینے کا ہر بچہ بڑا ہر مرد عورت تیرے اسی دسترخوان سے کھانا کھائے گا. ابو ایوب انصاری کے سارے مدینے والوں کو بلا کے لے آئے. حضور نے کہا ابو ایوب اس چادر کو ہٹانا نہیں ہے، اندر ہاتھ ڈالتا جا اور تازہ کھانا نکال نکال کے مہمانوں کو دیتا جا. میرے محترم سامعین، یہ نبی کے قدم کا اثر ہے. آپ سوچئے کہ ابو ایوب انصاری کے گھر لگا، اللہ نے اسے ایسا بنا دیا کہ آج تک مدینے کی تاریخ میں کسی نے پورے شہر کی دعوت نہیں کی تھی، لیکن جب نبی کا قدم لگ گیا پورا شہر اسی دسترخوان سے کھانا کھا کے پیٹ بھر کے چلا گیا. مکے کے کافروں کو کہا عذاب کی دعائیں مانگتے ہو، لیکن جہاں پہ نبی کا قدم لگ جائے وہاں پہ عذاب نہیں آیا کرتا. یہ میلاد مصطفیٰ کا تحفہ ہے. جس شہر میں نبی رہتا ہو اس شہر والوں پہ عذاب نہیں آ سکتا، تو ماننا پڑے گا جن کے دلوں میں نبی رہتا ہے ان دل والوں پہ بھی عذاب نہیں آ سکتا. مجھے آدھا گھنٹہ دیا تھا تقریر کے لیے، ان میں آپ کے ناموں کے 15 منٹ اگر نکال دیے جائیں تو آدھا گھنٹہ پورا ہو چکا. لہذا یہ ابو جہل کی دعا یاد رکھنی ہے، مدینے کی تاریخ کو یاد رکھنا ہے، ابو ایوب انصاری کے گھر کو یاد رکھنا ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا یہ نبی کے میلاد کی عظمت ہے. جب نبی کا قدم اس زمین کے اوپر لگا اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا. آخری پنجابی کا شاہ سنے اور میری تقریر ختم. شاعر کہتا ہے نبی آئے تے ہوئی حسین دنیا، آیا نور تے ظلمتاں لک گئیاں، ملیا چین مظلوماں تے ماڑیاں نو، دکھ درد مصیبتاں مک گئیاں، تے گھر آمنہ تے چڑھیا چند نوری، تیرے راتاں ہنیریاں چک گئیاں، تے بول دیا
نبی دی شان اندر بول دیا نبی دی شان اندر نہ جانے کنیاں صدیاں مک گئیاں آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں یہ میری 2 کتابیں ہیں آپ حضرات کے لیے لایا ہوں۔ ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے رزق کیسے بڑھتا ہے۔ اس کتاب کے اندر میں نے 5 وظیفے ایسے لکھے ہیں جو ہمارے آقا نے رزق بڑھانے کے لیے صحابہ کو بتائے تھے۔ یہ پہلی خصوصیت ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ وظیفے انتہائی مختصر ہیں اور بعض وظیفے ایسے ہیں جو آپ چلتے پھرتے کر سکتے ہیں، چند منٹ ان کے اوپر لگتے ہیں۔ آسان وظیفے ہیں کیونکہ ہمارے آقا نے ہمیں بتائے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے 12 ربیع الاول کا تحفہ سمجھ کے اس کو لے جائیں کہ جس دن آپ جس وظیفے پہ عمل کریں گے اسی دن اللہ اس کا اثر ظاہر کر دے گا۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے، ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں نے جن لوگوں کو یہ وظیفے بتائے ہیں اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی اس ایک وظیفے پہ بھی عمل کر لیا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ زکوٰۃ لے کے گزارا کرتے تھے، اللہ نے ان کو زکوٰۃ دینے والا بنا دیا۔ اور یہ دوسری کتاب ہے 34 مسائل، اس میں 34 ایسے مسئلے لکھے ہیں جو روزانہ آپ کو پیش آتے ہیں۔ عورت اور مرد کی نماز کے اندر 20 فرق ہیں، وہ میں نے اس کتاب میں اس طرح لکھ دی ہے۔ یہ کتاب لے جائیں، اپنے بچوں کو دیں، بیٹیوں کو دیں، وہ اس 20 فرق کو پڑھیں گے، جو پڑھے گا اسے اپنی اپنی نماز کے طریقے کا پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح جنازہ کے بعد دعا مانگنا کہاں سے ثابت ہے، صلاۃ التسبیح کا طریقہ، نماز استخارہ کا طریقہ، جب جماعت کھڑی ہو وضو شریعت کہتی ہے مختصر کرو، کس طرح مختصر کرنا ہے یہ طریقہ یہاں پہ لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ 34 مسئلے ہیں روزانہ پیش آنے والے۔ ان دونوں کتابوں کا ہدیہ 50 روپے ہے، یہ میرے طلباء کے پاس موجود ہے۔ آپ نے اٹھ کے آگے نہیں آنا، یہ آپ کے پاس آئیں گے، 50 روپے ہدیہ دے کے دونوں کتابیں وصول کر لیں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔